چاہیے کیونکہ ہم سب انسان ہیں اور ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. کبھی ہم جان بوجھ کر لیتے ہیں, کبھی ہم سے انجانے میں ہو جاتی ہے, کبھی ہم سے کسی نہ کسی طرح سے جالس پن کی وجہ سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. لیکن یاد رکھیے دوسروں کو جب تکلیف دیں گے اس سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں معافی کی ضرورت ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ اگر کوئی ٹھوکر کھائے تو جو ٹھوکر دینے والا بندہ ہے, جس کے سبب سے ٹھوکر کھائی جائے, جو ٹھوکر دینے والا ہے اس کے گلے میں کیا ڈالا جائے؟ چکی کا پاٹ گلے میں ڈال کر کیا کیا جائے؟ اس کا مطلب چکی کا پاٹ بڑا وزنی ہوتا تھا, بہت بھاری ہوتا تھا, جس کے ساتھ آٹا پیسا جاتا تھا, بہت زیادہ ویٹ اس کا ہوتا تھا. بائبل کہتی ہے کہ اس کے گلے میں وہ ڈال اور پانی میں پھینک دے. کیوں؟ اوپر ہی نہ آ سکے. کتنی سخت ترین کہ وہ پانی کے اندر ہڈیاں گوشت گل سڑ جائے, وہ اوپر ہی نہ آ سکے, اس کی لاش بھی نہ اوپر آ سکے, اس کی ہڈیاں بھی نہ اوپر آ سکے, وہ اسی جگہ فنا ہو جائے. یہ وہ ہے جس کے سبب سے ٹھوکر کھاتے ہیں لوگ. تو یاد رکھیے اس کا مطلب آج یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری وجہ سے کوئی دوسرا پرسن ٹھوکر نہ کھائے. ہم سے غلطی ہوتی ہے تو خدا کی محبت بہت عظیم ہے, وہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے. چاہیے کہ ہم بھی کتنی بڑی غلطیاں کیوں نہ ہو, مگر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل سے توبہ کریں اور دل سے لوگوں کو کیا کریں؟ معاف کریں. اس کا پہلا پوائنٹ یہ ہے ہمیں معاف کرنا چاہیے. کیوں چاہیے ہمیں معاف کرنا؟ تاکہ ہمیں بھی کیا کیا جائے. اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو پھر آپ کی دائیکیاں, پھر آپ کی عبادتیں, پھر آپ کے روزے, پھر آپ کی عبادتیں, پھر آپ کی ورشپ, پھر آپ کا گانا, پھر آپ کا بجانا, پھر آپ کا چرچ آنا, پھر آپ کا کلام سنا, یہ فارمیلٹی ہے کیونکہ آپ نے دل سے معاف نہیں کیا. اس لیے دل سے معاف کرنا بڑا ضروری ہے. ہمیں معاف کرنا چاہیے. یاد رکھیے معافی کمزوری نہیں بلکہ کیا ہے؟ طاقت ہے. یہ دلوں کو جوڑتی ہے. معافی کیا کرتی ہے؟ دلوں کو بولے معافی کیا کرتی ہے؟ معافی دلوں کو جوڑتی ہے. معافی زخموں کو بھرتی ہے. معافی کیا کرتی ہے؟ معافی زخموں کو بھرتی ہے اور ہمیں معافی ایک نئی زندگی دیتی ہے. معافی کیا کرتی ہے؟ نئی زندگی دیتی ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے ہم معافی مانگیں اور معاف کریں کیونکہ سچی زندگی کا راستہ یہی ہے. ہم معافی مانگیں, معاف کریں اور محبت کریں اور دعا کریں اور گھٹنے ٹیکیں تاکہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے. یاد رکھیے میڈیکلی طور پر ہم سیکھیں گے تھوڑے وقت میں مینٹل ہیلتھ جو ہے اس کا معافی کے ساتھ کیا تعلق ہے, مینٹل ہیلتھ کے بارے میں. اور پہلی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ معاف کرنے والے لوگوں کے لیے نمبر 1 پوائنٹ ڈپریشن کم ہوتا ہے. جو لوگ معاف کرتے ہیں ان کا ڈپریشن کیا ہوتا ہے. جن کا ڈپریشن کم نہیں ہوتا تو سوچے وہ کس حالت میں ہے. یہ اب میں میڈیکلی طور سے بیان کر رہا ہوں. اگر بائبل کے طور پر دیکھیں معاف نہ کرنے والا آسمان کی بادشاہ میں نہیں جائے گا. بائبل کے مطابق معاف نہ کرنے والا آسمان کی بادشاہ میں, اور معاف نہ کرنے والا برکتیں حاصل نہیں کرے گا. معاف نہ کرنے والے کے لیے آسمان کی برکتیں کبھی بھی نہیں کھلیں گی. اس لیے معافی بڑی ضروری ہے. اور مینٹل ہیلتھ کے ساتھ معافی کا تعلق کیا ہے؟ یعنی دماغی, جسمانی اور جذباتی صحت کے لیے کیا چیزیں ہماری معاف نہ کرنے کی وجہ سے. پہلی تحقیق سے ثابت ہوتا ہے جو معاف کرتے ہیں وہ ڈپریشن ان کا کیا ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے. دوسری بے چینی کیا ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے. تیسری ذہنی سکون جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے. ذہنی سکون کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے. یہ میڈیکل. دوسری جسمانی ہیلتھ جو ہے فزیکلی ہیلتھ, یعنی آپ کی اس تحقیق کے مطابق دل کے امراض کا خطرہ کم ہوتا ہے. جو لوگ معاف کر دیتے ہیں
ان کو دل کے امراض کا خطرہ، کیونکہ وہ کرتے نہیں ہے نا، اندر ساڑ نہیں بڑھا ہوتا، تو اندر جو ہے یہ کرنا کم ہو جاتا ہے. اس لیے جب آپ معاف کرتے ہیں تو میڈیکلی لحاظ سے فزیکلی ہیلتھ کیا ہے، آپ کے دل کے امراض کیا ہو جاتے ہیں، یعنی ڈیزیز جو ہے یہ اس کا خطرہ کم ہو جاتا ہے. دوسرا بلڈ پریشر ہے نا، یہ کیا ہوتا ہے، کم ہوتا ہے. بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوتا. جو لوگ معاف کرتے ہیں ان کا بلڈ پریشر کم ہائی ہوتا ہے، یعنی زیادہ ہائی نہیں ہوتا. پھر جو لوگ معاف کرتے ہیں ان کی نیند بڑی بہتر ہوتی ہے نا. ان کی نیند کیا ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے. جو دوسروں کو کیا کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں. اگر معاف نہیں کرتے تو اس کا مطلب کیا ہے، آپ اس حالت میں ہیں کہ جسمانی طور پر آپ سٹرس کی حالت میں ہے، اور آپ کا سٹرس جو ہے یہ آپ کی نیند کی کمی کا سبب ہوتا ہے. پھر ہمیں نیند نہیں آتی سٹرس کی وجہ سے، ہے نا، معاف نہ کرنے کی وجہ سے. آپ دیکھ لیجئے گا جب آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو آپ ذہنی طور پر کیا ہو جاتے ہیں، فریش ہو جاتے ہیں. دل آپ کا کیا ہو جاتا ہے، جسم آپ کا کیا ہو جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے. آپ ایک دم سے فریش فیل کرتے ہیں. پھر آپ فریش فیل کرنے کی وجہ سے آپ کی دعا کا لیول بھی اچھا ہوتا ہے. آپ کا دعا کرنا، بائبل پڑھنا، یہ بھی کیا ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے. پھر یاد رکھیے اس تحقیق سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ معافی دل کی دھڑکن کو جو ہے وہ بہتر بناتی ہے. دل کی دھڑکن کو کیا کرتی ہے، بہتر بناتی ہے. اگر آپ معاف کریں گے تو دل کی دھڑکن بھی کیا ہوگی، بہتر ہوگی. تیسرا پوائنٹ ہے دماغ اور جسم کا تعلق. دماغ اور جسم کا تعلق. جب انسان غصہ یا نفرت رکھتا ہے تو جسم میں فائٹ اور فائٹ حالت میں چلا جاتا ہے. کس حالت میں چلا جاتا ہے، فائٹ کی حالت میں. آپس میں دونوں کی کیا ہو رہی ہوتی ہے، آپس میں ہی. بندہ باہر تو جنگ کرتا نہیں، اندر ہی اندر جنگ لڑتا رہتا ہے اپنے آپ کے ساتھ، ہے نا. کبھی آواز آتی ہے معاف کر دے، دوسری آواز آتی ہے نہیں نہیں ہمیں معاف کر دے. زیادتیاں بڑیاں ہوئی ہیں، انہوں والے میں سبق سکھانا ہے. ایک تو آ بڑا یاد ہے نا سانو، میں بھی انہوں سبق سکھا کے چھڑنا ہے نا. مطلب ہم دوسروں کو سبق سکھاتے رہتے ہیں، خود سبق سیکھتے نہیں. ہمیں خود کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یعنی فائٹ ہوتی ہے، سٹریس بڑھ جاتا ہے، اور پھر دل کا سسٹم جو ہے یہ متاثر ہو جاتا ہے نا. یہی وجہ ہے کہ آج یہ تحقیق میڈیکلی طور پر پتہ لگی ہے کہ ہماری ہیلتھ زیادہ خراب کیوں ہوتی ہے. یہ اس کا اثر کتنے دنوں تک رہتا ہے. چوتھی بات جو ہے اس کے مطابق جو ہے یہ